وزیر اعظم عمران خان جو ہیں ایک سپورٹس مین تو ہیں، تو جب اس طرح کی بات ہوتی ہے تو آبویسلی وہ اس پہ ان کی باڈی لینگویج جو ہے جو پہلے سے بھی بہتر ہو جاتی ہے، اور وہ فائٹر بھی ہیں، تو اس لیے اب ان کا خیال ہے کہ ان کے کیونکہ حکومت کو بھی یہ توقعات نہیں تھیں کہ جی ڈی پی یہ اتنی بہتر ہو جائے گی، اور آپ کے سامنے ہی ہے کہ جو بین الاقوامی ادارے تھے ان کے مطابق، اسٹیٹ بینک کے مطابق جو بھی تخمینے تھے وہ پیچھے رہ گئے، اندازے پیچھے رہ گئے، اور جی ڈی پی بہتر ہو گیا۔ اس لیے آبویس بات ہے کہ وزیر اعظم کا اعتماد بڑھا ہے۔ دوسری بات جو آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کی کہ کیونکہ ملکی حالات سیاست کے اس طرح سے ہو گئے ہیں کہ اپوزیشن بھی اس بات پہ اب کنونسڈ نظر آتی ہے کہ کوئی ان ہاؤس تبدیلی نہیں، کوئی رپھڑ نہیں، اگلے الیکشن کی تیاری کرو، اچھے بچے بنے۔ ہاں، اسی لیے اب حکومت کا اعتماد جو ہے اس میں اضافہ نظر آ رہا ہے، نظر بھی آ رہا ہے، ایک لازمی سی بات بھی ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ اعتماد ان کا تب بڑھے گا جب واقعی یہ مہنگائی پہ قابو پا لیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جو باتیں آج آپ نے سنی ہیں، اگر آپ نے ان باتوں پہ غور کیا ہو تو یہ جو ابھی کہہ رہے ہیں کہ جی بجٹ میں اپوزیشن خرابی کرے گی، اب دیکھیں اپوزیشن نے اپنے وجود کا احساس تو دلانا ہے۔ اپوزیشن نے یہ تو ان کی اسٹریٹجی ہے کہ اب ہم آپ سے سڑکوں پہ نہیں، ہم پارلیمنٹ میں نپٹیں گے، تو اب انہوں نے نپٹنا تو ہے، وہ آپ کے لیے مسائل تو وہاں کھڑے کریں گے، لیکن آپ اپنی پرفارمنس اتنی بہتر بنائیں کہ اپوزیشن چاہتے ہوئے بھی کچھ کر ہی نہ پائے۔ لہٰذا یہ میں سمجھتا ہوں کہ اب شاید اس اسٹریٹجی سے ویسے آپ کا سیاسی تجزیہ کیا؟ آپ تو ہم جب اس پہ بجٹ کے حوالے سے اس دن گفتگو کر رہے تھے تو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ اپوزیشن بھی ساتھ دے دے گی اور بجٹ پاس ہو جائے گا۔ بجٹ پاس ہو جائے گا، میں اب بھی کہہ رہا ہوں، لیکن اپوزیشن ساتھ دے گی۔ اب سامنے مسئلہ کیا ہے؟ اپوزیشن کی پرابلم، اپوزیشن ساتھ اس طرح سے دے گی کہ شور شور ڈالے گی، لیکن اپوزیشن بجٹ پاس ہونے سے نہیں روکے گی۔ بلال صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ پاکستان میں جو اس وقت معیشت کی صورتحال ہے، جو کووڈ کی صورتحال ہے، جو اوورآل سچویشن ہے، اس میں پرائم منسٹر صاحب کو مطمئن ہونا چاہیے، اطمینان بخش ہے؟ سپیکٹیکولر پرفارمنس ہے پرائم منسٹر کا، پارٹی کا، گورنمنٹ کا، سپیکٹیکولر پرفارمنس۔ اس سے زیادہ بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ بالکل کانفیڈنس اسے واپس آ گیا ہے، اور نظر آ رہا ہے کانفیڈنس آ گیا ہے۔ مگر میں تو سمجھتا ہوں کہ بجٹ بھی پاس ہو جائے گا، مگر صرف ایک چیز ہے، اور سنا ہے کہ آپ اس سیگمنٹ میں اس کے بعد وہ چوہان اور شاید شہزاد اکبر کا کچھ معاملہ، اس کے بارے میں اگر آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ہاں بالکل اس پہ ہم کریں گے ضرور، لیکن جو آج کی جو ان کی گفتگو تھی پرائم منسٹر صاحب کی، ابھی تک آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی ٹھیک ہے، بہتر پرفارمنس رہی ہے اوورآل، لیکن آگے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بہت ساری چیزوں کے حوالے سے ان کا ویژن جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ پہلے وہ کنسٹرکشن پہ زیادہ فوکس کیے ہوئے تھے، اب زراعت پر زیادہ، ایگریکلچر پر زیادہ فوکس ان کا دکھائی دے رہا ہے کہ اس کی طرف زیادہ شاید آگے توجہ دیں گے۔ آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ چیزیں اور بالکل ہاں، تو یہ آپ کے خیال صحیح ڈائریکشن کی طرف چل رہے ہیں؟ دیکھیے سیدھی سادی بات یہ ہے کہ وہ کنسٹرکشن پہ اس لیے ان کا رخ اس طرف تھا، اس لیے کہ کنسٹرکشن کے سمیت 35 انڈسٹریز ہیں جن کو لفٹ ملتا ہے، مگر ایکچولی پاکستان کا پرابلم، the real problem, even more than industrialization اور مینوفیکچرنگ، it is agriculture۔ یہ ہمارا اسٹرینگتھ ہے، مگر تباہ ہو گیا ہے ہمارا ایگریکلچر۔ دیکھیں تو صحیح کدھر کیا ہو رہا ہے۔ کاٹن کا کراپ دیکھیں، یہ ایک بمپر کراپ آ گیا ہے ویٹ کا، ونڈرفل، مگر یہ سیڈز ہمارے ٹھیک نہیں ہیں۔ یونیورسٹی جو تھا ہمارا فرسٹ کلاس یونیورسٹی ختم ہو گیا ہے، بند ہو گیا ہے، پتہ نہیں وہ فیصل آباد کا کچھ ان کے نیو سیڈز اور نیو ٹیکنیک سنتے ہی نہیں ہیں۔ پانی کا پرابلم ہے، تو بالکل ان کا کنسنٹریشن ہونا چاہیے ایگریکلچر پہ۔ یہ انویلڈ سمجھے آپ، ان ہاؤس تبدیلی اس طرح سے اپوزیشن اب لانے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے بالکل بھی۔ اب ان کا خیال ہے کہ اگلے الیکشنز کی تیاری کی جائے اور موجودہ حکومت کو سیاسی شہید نہ بنایا جائے، لہٰذا وہ اس کام میں نہیں آئیں گے۔ ویسے اگر کرنا چاہتے کر سکتے تھے، بالکل کر سکتے تھے، لیکن اس کے لیے جو آپ دیکھیں نا مارجن بڑا کم تھا، لیکن ملک میں اس سے انتشار زیادہ بڑھنا تھا۔ اب انہوں نے اپنی عزت بھی بچائی ہے اور یہ بھی کہا کہ ہم مشکل راستہ اپنانے کی بجائے، اور پھر وہ راستہ کہ اگر وہ حکومت بنا بھی لیں تو اپوزیشن کے لیے مشکلات تو ان سے بھی زیادہ ہوں گی، کیونکہ مانگے تانگے کے نمبر ہوں گے نا۔
مانگے کیا بھائی ایسا ہی ہوگا. بالکل. مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی دونوں مل کے تو نہیں بنا سکتے. اس لیے انہوں نے سوچا کہ یہ بہتر ہے اس کام سے کہ ہم اس پہ ابھی ڈیلے کریں اور اس پہ نئے انتخابات کی طرف جائیں. لیکن اصل جو ابھی آپ بات کر رہی تھی وزیر اعظم کی کہ جو انہوں نے ایگریکلچر کی طرف کیا، دیکھیں وزیر اعظم نے جو انڈسٹری تھی، پہلے آپ سیکٹر دیکھیں کنسٹرکشن کا، اس میں جب کیا تو اس پہ لوگوں کو انہوں نے منٹ سے اسکیم دی تھی جس کی وجہ سے لوگوں نے وہاں پہ انویسٹ کیا. بہت سارے لوگوں نے وزیر اعظم سے اس پہ اعتراضات بھی کیے اور انہوں نے کہا کہ جی آپ تو ان کے خلاف تھے، اب آپ نے خود ہی کر دیا. اب جب ایک دم سے جی ڈی پی میں گروتھ ہوئی تو اس میں وزیر اعظم کو یہ بریف کیا گیا کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ کی فصلیں اچھی ہوئی ہیں. جب بمپر کراپس ہوئی ہیں، آپ کی 4-5 فصلیں بہتر ہوئی ہیں تو جی ڈی پی بہتر ہو گیا. نہیں وہ کراپس تو اب ہوئی ہیں، جی ڈی پی تو پچھلے 9 مہینے کا. وہی 9 مہینے میں آپ کو بتا رہا ہوں. میری خود اس سلسلے میں حکومتی جو وزراء ہیں ان سے بھی بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی یہ ساری جو وجوہات ہیں اس کی بنا پہ یہ ہوا. اب میں جب وزیر اعظم ہاؤس کے قریبی لوگوں سے بھی بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے اس سے متاثر ہو کے اپنی جو کور ٹیم ہے، آپ سن لیں جو ان کی کور ٹیم ہے، اس کو کہا کہ جب ہم ایگریکلچر کی بنا پہ اپنا جی ڈی پی اس طرح سے بہتر کر سکتے ہیں تو پھر ہم نے اس کی طرف توجہ کیوں نہیں دی. اس پہ وزیر اعظم نے ایک خصوصی ٹاسک دیا اور جلدی آپ دیکھیں گی کہ حکومت وزیر اعظم اس پہ ایک خصوصی کمیٹی بھی بنا رہے ہیں. آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ اگر یہ نمبر گیم چینج کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے، لیکن اس پر پی ایم ایل این اور باقی جماعتیں نہیں مانی اور دوسرے آپشنز کی طرف چلی گئیں؟ ڈو یو تھنک سو؟ میں تو کوئی کنفیوژن دیکھ نہیں سکتا. کیا کنفیوژن ہے؟ اب واضح ہو گیا ہے کہ پی ڈی ایم الگ، یہ دونوں الگ ہو گئے ہیں، یہ واپس بھی نہیں جائیں گے، وہ ان کو دعوت نہیں دیں گے. یہ واضح ہو گیا ہے کہ گورنمنٹ کانفیڈنٹ ہے، اسپیکٹیکولر ریزلٹس آئے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اس کے کہنے پہ ہم کیا 15 منٹ بات کر رہے ہیں. یہ تو کہتا رہتا ہے ایسی چیزیں. I have no importance whatsoever, no relevance. اور یہ اتنے چیزیں کہ کیا کہہ رہا تھا 2-3 مہینے پہلے پی ڈی ایم کے بارے میں، جب ہم سب کہہ رہے تھے کہ یہ ختم ہے، یہ موومنٹ پھس ہے، اس میں کوئی دم ہی نہیں ہے. آپ ان کی باتیں سنتا چاہتے ہیں اور ایک پورا پروگرام کرنا چاہتے ہیں. اب میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ سیدھی سادھی انتخابی مہم ہے. اچھا جو میں آپ سے کہتا ہوں، انہوں نے ایک پالیسی دے دی ہے. شہباز شریف صاحب نے، آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے ایک انٹرویو میں اپنی پالیسی دے دی تھی. بلاول بھٹو زرداری نے آج پالیسی دے دی ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ سمجھ لیں یہ بات کہ اگلے الیکشن میں وہ اور اے این پی یہ منشور لے کے جائیں گے عوام کے پاس کہ جناب ہم تو ہٹانا چاہتے تھے لیکن یہ دوسری جماعتوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا اس لیے ہم نہیں ہٹا سکے. ادھر دوسری جماعتیں جو ہیں وہ یہ کہیں گی کہ جناب ہم نے پیپلز پارٹی جو ہے اس نے پی ڈی ایم سے ہمارا یہ انتخابی اتحاد بننا شروع ہو گئے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف یہ اسی طرح سے کریں گے. بات نہیں مانی تو کمزور کر دیا اتحاد کو. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں یہ باہر تو یہ سب کچھ افورڈ کریں گے، پارلیمنٹ کے اندر یہ ایک دوسرے کی مخالفت افورڈ نہیں کر سکتے. پارلیمنٹ کے اندر یہ آپ اپوزیشن کو متحد دیکھیں گے. ٹھیک دیکھیے یہ بالکل یہ شہزاد اکبر اور چوہان کا کوارل نہیں ہے گورنمنٹ. یہ ہے ترین گروپ اور عمران خان گروپ کا، اور ان کے ڈفرنسز، ان کے اختلافات ہیں یہ کم نہیں ہو رہے ہیں، یہ بڑھ رہے ہیں، تیزی سے بڑھ رہے ہیں. اور کیوں بڑھ رہے ہیں سمجھنا چاہیے. عمران خان سمجھتا ہے کہ مافیا کے پاورز جو ہیں پاکستان میں اس کو توڑنا چاہیے. جب تک مافیاز نہیں توڑو گے تمہارے کو پروگریس نہیں ہوگا. تو وہ کیا کہا، وہ شروع کیا ہے سب سے تگڑا مافیا. کون سا؟ شوگر مافیا. کیوں؟ اس لیے کہ ہر فیملی جو ہے پاکستان کا، پاورفل فیملیز پاکستان کے، شریفز اور زرداریز اور ترینز اور اخترز اور بختیارز، یہ سب اس میں ہیں. کس میں؟ شوگر مافیا میں. اس کو توڑو اور ایک بہت بڑا لیسن جائے گا دوسرے مافیاز کو کہ بچو ہم ان کو ختم کر دیا ہے تو تمہارے پیچھے ہم آ رہے ہیں. گڈ کورس آف ایکشن. اب پرابلم صرف یہ ہے کہ شروع میں جب ترین نے 30-40 لوگوں کو لے کے کھڑا ہو گیا تھا اس وقت تھوڑا سا پینک ہو گیا تھا. پینک اس لیے ہو گیا تھا کہ اس وقت ایسے لگ رہا تھا کہ بجٹ آنے والا ہے اور بجٹ کے خلاف اگر ووٹ آ جائے ان کے تو پھر اس کو استعفیٰ دینا پڑے گا. اور وہ اس کے پلانز میں، عمران خان کے پلانز میں اس وقت تک فگر نہیں کیا. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ان کے ساتھ ملا اور یہ رضوان
جو ایف آئی اے کا لاہور کا میرے خیال میں چیف ہے، جس نے ایف آئی آرز کاٹا ہے ترین کے خلاف، اس کو نکال دیا ترین کے بقول ترین کے کہنے پہ کہ کنسیشن دیا، مگر ساتھ ساتھ اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ ترین کا بالکل فتح ہو گیا، وہ علی ظفر کو انہوں نے لے آئے اور کہنے لگے ترین کو کہ ہم تمہارے سے آنیسٹی کرنا چاہتے ہیں۔ علی ظفر ایک نیوٹرل آدمی ہے، وہ اچھا آدمی ہے، وہ دیکھے گا کہ قانون کے، تم خود کہتے ہو کہ تمہیں کسی ڈر نہیں ہے ایف آئی آر کا اور وہ لڑو گے کورٹس میں، لہٰذا اب علی ظفر آ گیا، تمہیں سے زیادتی نہیں ہوگی۔